عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ کے مسائل پر اور روحانی علاج پر انشاءاللہ الکریم ان سے بھی ہم ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے۔ ناظرین، ابتدا میں ایک سیگمنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں کبھی تو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کبھی کوئی روحانی علاج بتایا جاتا ہے، کبھی خاص کوئی دعا خاص آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل بتائی جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی قول تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہو جاتی ہے پروگرام میں چلانا، لیکن ایک روحانی علاج ابتدا میں ہم تمام ہی ناظرین کے لیے ماشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی آئیے حسنین بھائی، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آج ہمارے ویورز کو کیا بتا رہے ہیں، کون سا روحانی علاج بتائیں گے، کیا وظیفہ بتائیں گے، کچھ سکھائیں گے بھی؟ جی ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا روحانی علاج ہے وہ دیمک کے حوالے سے ہے، ٹرمائٹ دیمک۔ بعض دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو لکڑی کی کباٹیں، دروازے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں نارملی جو ہے وہ دیمک لگ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ بہت نقصان ہوتا ہے، اور یہ دیمک بعض دفعہ دیواروں کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ یہ ایک تعویذ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بلینک سادے پیپر پر یہ 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک اسما، مبارک نام لکھنے ہیں، اور پھر لکھ کر جہاں دیمک ہے وہاں پر اس کو آویزہ لٹکانا ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ ابتداً جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھیں، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 6 مبارک اسما آپ ایک بلینک پیپر پر، سادے پیپر پر لکھیں، اور وہ لکھ کر جو ہے وہ آویزہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ دیمک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا حسنین بھائی کہ جو لکھنے کا آپ نے فرمایا ہے، جی اب جیسے اگر کوئی نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہے، تو اس کو کمپوز کر سکتے ہیں، ٹائپنگ وغیرہ کر کے اس کو کمپوز کروا لیں، نہیں، اور لکھنے سے آپ کروا کہنا کے کہ اگر اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہتر انداز یہی ہے کہ اس کو خود سے لکھا جائے۔ جو لکھنے کے ہم یا تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، یہ جو دیے جاتے ہیں وہ بائی ہینڈ جو ہے وہ خود لکھیں، تو اسی ہی کی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ خود لکھیں اور لکھ کر لگائیں تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گے۔ اب مختلف اگر جگہوں پہ جیسے سامان رکھا ہوتا ہے، جی ہے نا، دکان ہے، گودام ہے، گھر کے اندر مختلف کمرے ہوتے ہیں، کیبنٹ بنے ہوتے ہیں، کہیں پر الماری رکھی ہے، کہیں پر کیبنٹ لگے ہوئے ہیں، تو اب مختلف جگہوں پہ تو کیا ہر جگہ یہ لکھ کر لگانا پڑے گا؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ جیسے ایک روم ہے یا ایک گھر ہے تو اس میں یہ ایک تعویذ لکھ کر لگا دیجئے، تو یہ کہ وہ پورے گھر کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی جگہ پر لٹکانا ہے نا اس کو؟ جی ایک ہی جگہ پر لٹکا دیا جائے، صحیح ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجیے گا کہ اس میں لکھنے کی بھی کچھ احتیاطیں وغیرہ ہیں، کیونکہ جو تعویذات کے حوالے سے آپ احتیاطیں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا اس میں لکھنے میں بھی وہی احتیاطیں ہوں گی، یا اس کو معمول کے مطابق جس طرح ہم رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اردو جو رسم الخط ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم لکھ لیں؟ یہ نارمل رائٹنگ میں بھی لکھا جا سکتا ہے،
لیکن یہ کہ بس وہ جو کچھ ایک احتیاطیں کہ میم کے دائرے واو کے دائرے وغیرہ جو ہے وہ کھلے رہیں، تو یہ آپ نے جو ہے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، جو تعویذ کا جنید بھائی انہوں نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ تو تعویذ ہے کہ اس کے ذریعے سے اور اس عمل کے ذریعے سے بچا جا سکے، لیکن کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی ان معاملے یعنی جو دیمک کے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو صفائی کا نہ ہونا بھی اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جی، دھوپ کا نہ لگنا بھی ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائے، تو صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں، اور جو احتیاطیں بتائی گئیں، جو آپ کو روحانی علاج گویا کہ ایک تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، لکھنا کیسے ہے تو چلیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ تو خیر میرے پاس لائنوں والا کاغذ ہے، اس پر یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک اسماء میں نے لکھے ہیں، چاروں خلفائے راشدین کے بھی نام ہیں، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام، یہ آپ نے کسی سادے سے کاغذ پر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی اس جگہ پر اس مقام پر لٹکا دیں، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ دیمک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی چیزوں کی بھی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک مرتبہ لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ لٹکا دیجئے گا، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، آخر میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا حسنین بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا، اچھا اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، اگر روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے وہ حاصل کرنا چاہیں تو تیار شدہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے؟ جی الحمدللہ، اس کے لیے بھی اسپیشل جو ہے وہ تعویذ آپ کو، اگر آپ روحانی علاج کے بستے پر جا کر آپ طلب کریں، یا خود آپ نہیں لکھ سکتے، آپ چاہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے بستے سے اسٹال سے تعویذات لیں، تو وہ بھی مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیمک، یہ تو عمل تھا کہ دیمک لگ چکی ہو، اگر دیمک سے حفاظت کا عمل بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ 41 ٹائم جو ہے 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر اپنے سامان پر یا چیزوں پر یا دروازوں وغیرہ پر، لکڑی کے سامان پر دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جو ہے وہ دیمک نہیں لگے گی ماشاءاللہ۔ تو دو روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمائے، پڑھنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا اور تعویذ بنانے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے قول شامل کریں گے۔ جی چلائیے۔ سسٹرز ہیں دو، ان کی شادیاں کرنی ہیں، وہ اوور ایج ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نیک رشتے نہیں ابھی تک مل رہے، کافی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ رشتے میں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، نام آپ نے نہیں بتایا، بہرحال وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میں رات کو اکثر سوتے وقت ڈر جاتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت ڈر جاتی ہیں، اس کا بھی چلیں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری ماما کا نام شبانہ کوثر ہے اور اسے موروں کا مسئلہ ہے، 5 سال ہو گئے آرام نہیں ہو رہا انہوں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، جو بھی جسمانی درد ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کی والدہ کا اور روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شہباز ہے، میرا قرآن مجید پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے آپ کو کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ اور میرے پاپا کا کام نہیں لگتا، 2 مہینے ہو گئے وہ گھر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ صحبت پر بھی غور کیجئے گا شہباز بھائی۔ بہرحال ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، والد صاحب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم روزی کا جو معاملہ آپ نے بتایا کہ کام نہیں لگتا، چھوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا ایک سوال ہے، میری آپی کا رشتہ نہیں ہو رہا، انا برائے کرم اس کا استخارہ کر دے۔ میری آپی کا نام ہے عائشہ اور امی کا نام ہے نسیم۔ صحیح۔ نیکسٹ کال۔ سر میرا نام حاجی محمد شاہمیر ہے، مجھے 7 سال سے مسلسل گردوں میں پتھری ہو رہی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر ہوتی ہے، درد علاتول رہتا ہے، اور میں نے روحانی علاج، مجھے اچھے سے کوئی علاج بتاؤ۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کروائیں گے شاہمیر بھائی آپ کا، اور دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور جو بیچارے ڈائلیسس پر ہیں، جن کی ڈائلیسس ہوتی ہے، اللہ نہ کرے گردے جن کے خراب ہو چکے ہوں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری بیمار رہتی ہیں، ہر جگہ ہم چیک کرا رہے ہیں، حکیم کو، ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تو بس ٹھیک نہیں ہوتی، ٹانگوں میں درد ہے، ان کے معدے میں، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا نام آپ نے نہیں بتایا نا، تو چلیں انشاءاللہ الکریم روحانی علاج اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہ کام نہیں چلتا، اور میں نے رشتہ بھیجا، میرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میرا نام ہے احمد کمال ہارون اور مما کا نام ہے صفیہ۔ ایک کال اور دے دیں جی۔ میرے بڑے بھائی ہیں محمد اسلم، میرا بھائی نا اس کو وہ پتھروں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ٹول پھر نہیں سکتے ہیں، اس کا استخارہ کرانا تھا، تو کیا مسئلہ ہے؟ محمد اسلم، والدہ زورہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کے بڑے بھائی جان کو۔ اسلم نام آپ نے بتایا نا، استخارے ہو رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھی ہمارے ناظرین کی، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی بہتر رشتہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش بھی آپ اپنی جاری رکھیے گا۔ ایک وظیفہ میں ایسا عرض کرتا ہوں، بالخصوص وہ افراد کے جن کی عمر بڑی ہو چکی ہے، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی نا، تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کیا ہے؟ صرف نماز فجر کے بعد آپ نے 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بمشکل یہ یوں سمجھیے کہ 20 سے 25 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اتنا تو وقت نکال سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، پڑھیں، دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو رشتوں میں، شادی میں بندش کا شبہ بھی ہوگا نا، تو الحمدللہ عز و جل وہ بندش دور ہو جائے گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو 60 مرتبہ، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت بہت زیادہ والدہ ڈر جاتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہو، خوف طاری ہو جاتا ہو، تو ایک تو سونے سے پہلے باوضو سوئیں، وضو بنا لیا کریں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئیں۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئیں گے تو 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اچھا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور ناظرین ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے رہا، اس کی تو اپنی حفاظت ہوگی پڑھنے والے کی، ساتھ ساتھ اس کے قرب و جوار میں، اس کے اطراف میں جو گھر ہیں تو پڑوسیوں کی بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت ہوتی رہے گی، آس پاس کے گھر والے بھی الحمدللہ عز و جل وہاں محفوظ ہو جائیں گے۔ کتنا بہترین عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ لیا کریں، ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک مدنی منع مجھے لگ رہے تھے، شہباز نام آپ نے بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں لگتا۔ دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دین کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا دل لگا دے۔ آمین۔ جو ایک حلاوت ہے عبادتوں کی، جو ایک لذت ہے، وہ مٹھاس، وہ لذت ہمیں نصیب ہو جائے۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ سورہ یوسف یاد کر لیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو سورہ یوسف پہلے یاد کر لینا تو اب اس کی برکت سے مزید قرآن پاک یاد کرنا اسے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اچھا اب کچھ استخاروں کے حوالے سے کالز ہیں۔ جی طارق بھائی استخارے ہو گئے؟ جی استخارے ہو گئے۔ استخاروں کے حوالے سے سب سے پہلے یہ شہباز بھائی جن کو آپ نے بتایا پڑھائی میں جنہوں نے دل لگنے کا کہا کہ نہیں لگتا قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بالخصوص، تو شاید یہ استخارہ بھی کروانا چاہ رہے تھے، ان کا استخارہ بھی کر لیا۔ روحانی علاج تو آپ بتا چکے، تو کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ ان کے استخارے میں نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش ہے۔ باقی یہ کہ جو احتیاطیں اور جو انداز اور جو طریقے بتائے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی کے ساتھ استخارے کے لیے تھا شبانہ کوثر نام بتایا، کہا کہ مہروں کی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے آخری کالر تھے محمد اسلم بن زہرہ کے استخارے کے لیے انہوں نے کہا پٹھوں کا ان کا مسئلہ ہے۔ تو دونوں احباب کے استخارے کیے گئے، ان میں کوئی بھی ایسا روحانی طور پہ معاملہ نہیں ہے، عملیات یا بندش وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہی کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما دیں، دونوں ہی احباب، کمر کی تکلیف ہو، پٹھوں کی تکلیف ہو، مہروں کا مسئلہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو یہ پڑھتے رہیں،
اس کی تعداد فکس نہیں ہے، چلتے پھرتے جب جب یاد آتا رہے موقع با موقع یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کریں اور اس کے لیے جو تعویذات ہوتے ہیں اس کا بھی سلسلہ شروع کریں. اسی کے ساتھ ایک استخارے کا کہا گیا عائشہ بنت نسیم، رشتے کا استخارے کا کہا ان کا، اور ایک احمد کمال بھائی تھے جنہوں نے رشتے اور کام دونوں مسائل کا ذکر کیا کہ کام بھی نہیں ہے اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا. تو احمد کمال بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا رشتے کے حوالے سے بھی اور کام میں جو آپ نے پریشانی بتائی، دونوں معاملات میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، فی الوقت وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، بہتر اسباب بنائے رزق حلال کے، اور آپ کو نیک پابند سنت رشتہ بھی عطا فرمائے. عائشہ بنت نسیم کا ان کا بھی رشتے کا استخارہ تھا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. رشتے کے حوالے سے دونوں ہی اب آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے، یا ذل الجلال والاکرام، نماز فجر کے بعد درود پاک اول و آخر پڑھ کر یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے 312 ٹائم، 312 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. وظیفہ کریں، پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، نیک پابند سنت رشتہ ملے گا. احمد کمال بھائی آپ نے کام کے حوالے سے بھی ذکر کیا، تو یہی یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد آپ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت ہوگی، کام کے جو مشکلات کا آپ نے ذکر کیا اس میں آسانیاں نصیب ہوں گی. جی جنید بھائی. استخاروں کے جوابات بھی ناظرین آپ نے نوٹ کر لیے ہیں. جو وظائف ماشاءاللہ آپ کو بتائے گئے، تو دیکھیں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مستقل مزاجی یعنی پابندی کے ساتھ آپ نے ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے. اور یہ کہ روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے تحت جو ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، تو ضرور حاصل کیجئے گا. وظائف تو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیے گئے، اب اس کا باقاعدہ مکمل پراپر روحانی علاج ہے، اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. الحمدللہ سمجھ آپ کی جملہ مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا بات چلی بستوں کے حوالے سے، اسٹال کے حوالے سے. دنیا کے کم و بیش ناظرین 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور پھر ان کے کچھ تاثرات بھی ہوتے ہیں. وہ کچھ گزشتہ پروگرام میں بھی الحمدللہ سوجل ہم نے آپ کو تاثرات دکھائے بھی ہیں. لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ ان تعویذات کی برکت سے میری یہ پریشانی دور ہو گئی، یہ مسائل حل ہو گئے، وہ بھی دکھائیں گے. لیکن پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. جس طرح ناظرین کی آڈیو کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو ویڈیو سوالات بھی ناظرین کی طرف سے ہمیں آتے ہیں. تو آئیے کچھ ویڈیو سوالات پہلے شامل کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم. اچھا وسیم بھائی، یہاں پر ویسے تو ہم یہاں آپ کے ماشاءاللہ کاروبار کی سیٹنگ ہے ٹائر وغیرہ کی، اور آپ نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایک پرابلم بھی تھی، تو کیا ہو گیا تھا آپ کے ساتھ؟ 2-2.5 سال پہلے مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے نا میں بستر پہ لیٹ گیا، بالکل نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا نہ لیٹ سکتا. مگر یہاں پہ تھوڑا میں نے روحانی علاج کروایا، تو مجھے روحانی علاج سے ہوا کہ میں تھوڑا اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں. مگر یہ ہے کہ ابھی میرے ہاتھ پیروں میں تھوڑی جان ایسی نہیں ہے کہ میں بالکل کام کر سکوں. بھائی یہ کہ اب بیٹھا رہتا ہوں بالکل یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں کب سے ہے یہ پرابلم؟ صاحب یہ مجھے کم سے کم 2 سال ہو گئے اس بات. اچھا ابھی جب ہوا تھا جب چل پھر نہیں سکتے تھے؟ بستر پہ لیٹا رہتا ہے بالکل. اور اب یہ روحانی علاج کی برکت سے الحمدللہ آپ جہاں چلنا پھرنا ہو گیا؟ ہاں روحانی علاج کی برکت سے ماشاءاللہ یہ کہ میں بیٹھ گیا ہوں، تھوڑا بہت کھڑا ہو کے چل بھی لیتا ہوں. مگر یہ کہ بس کی وجہ سے ایک دم فٹ نہیں ہو کہ فٹ ہو جاؤں. جنید بھائی مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں جسم میں طاقت آ جائے اور میں اپنا کام دوبارہ کام کر سکوں. میرا نام فہد ہے. مجھے نا بعد وقت نا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، مجھے آپ اس کا وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک آپ کی گھبراہٹ دور فرمائے. اور اس سے پہلے ہمارے جن اسلامی بھائی نے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ جسم میں میرے طاقت آ جائے، میری کمزوری دور ہو جائے. تو آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی جنہوں نے ماشاءاللہ یہ سوال کیا ہے، اور تمامی ناظرین کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت مدافعت میں اضافہ ہو جائے، جسمانی طور پر میرے اندر طاقت، ہمت، قوت پیدا ہو جائے، میری جو بھی جسمانی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے لیے سورۃ البینہ آپ پڑھا کریں. سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری آپ کی دور ہوتی چلی جائے گی. اچھا دوسرا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ گھبراہٹ مجھ پر طاری رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. ایک تو باوضو رہا کریں. ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے، میری گھبراہٹ دور ہو جائے،
تو اس کے لیے آپ ایک تو باوضو رہیں اور دن میں کسی بھی ایک وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اچھا، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آئے ہیں، طارق بھائی نوٹ کیجئے گا اور ان کے استخارے بھی کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اور گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ میرے ابو کی جاب نہیں لگ رہی، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیے، استخارہ بھی کیجئے۔ ابو کا نام ذوالفقار احمد ہے اور یہ ان کی والدہ کا نام ہے وحیدۃ النساء، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ ایک اور میسیج ہے، سید نور ان کا نام ہے، والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کھانا یہ کھاتے ہیں نا تو یہ سارا کا سارا سب کچھ کھا جاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کھا رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ روحانی مسائل ہیں۔ آپ چیک کر کے بتائیں، استخارہ کیجیے، کیا کوئی جنات وغیرہ کی شرارتیں ہیں یا کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ چلیں ناظرین، استخارے بھی ہو رہے ہیں جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ اب آئیے میں آپ کو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک میسیج آیا تھا کہ شوہر کی نوکری لگ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں، آپ کے شوہر انشاءاللہ الکریم نوکری لگ جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا رشتہ آیا تھا پھر واپس چلا گیا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، رشتہ آئے گا تو انشاءاللہ الکریم واپس نہیں جائے گا اور آپس میں الحمدللہ عز و جل بہتری کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ یہ بنت شہزاد الطاریہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیک مرد سے شادی کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہی وظیفہ ہے، 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم نیک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ 8 ماہ سے بہت زیادہ بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اور سیدہ سونیہ نام ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ یا معید یا معید یا معید یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم دائمی امراض آپ کے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے چاچو کا نام محمد یعقوب ہے، یہ 2 مہینے سے مسلسل بیمار ہیں، بہت علاج کروایا مگر ان کا اثر مختصر ہوتا ہے، اب کراچی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، خصوصی دعا بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے چاچو کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں۔ اچھا، اب یہ تو ہاسپٹل میں داخل ہے نا، آپ کوشش کیجئے گا کہ گھر میں آیت کریمہ کا ختم کروا لیں یا پھر یا سلامو کا ختم کروا لیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو یہ پڑھائیں اور پڑھائی کروائیں، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے چاچو کو پلائیں۔ الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریض کے جو ICU میں تھے، الحمدللہ عز و جل آیت کریمہ کی برکت سے یا سلامو کے ختم کی برکت سے وہ الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ تو یہ ضرور پڑھائی کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے سلامتی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، آپ جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی طارق بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہوئے۔ سب سے پہلے ہمارے جو پہلے کالرز تھے جنہوں نے آڈیو کال کے ذریعے اپنے استخاروں کا کہا تو ایک ہمارے شاہ میر بھائی تھے جنہوں نے گردوں کی پتھری کا ذکر کیا تھا کہ گردوں کی پتھری ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے استخارہ کروانا چاہا۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا آپ کے ساتھ روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ آپ یہ وظیفے کے مطابق عمل کریں، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ کرنا کس طرح سے ہے، اس کا ایک تعویذ بنانا ہے آپ نے، اور وہ کس طرح، ایک سادہ کاغذ لیں، اس سادے کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم لکھ کر پھر اس کاغذ کو پانی میں ڈالیں اور اس کا پانی پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے جو بھی پتھری وغیرہ ہے اللہ نے چاہا تو وہ مکمل ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ طارق بھائی، اب یہ پینے کا جسے فرمائیں، کتنے دن پئیں اس کو؟ جی، اس کا جو علاج ہے وہ تا حصول شفا ہے، یعنی یہ پانی جو ہے جس میں کاغذ پہ لکھیں گے، اس کے بعد اس پانی کو پیتے رہیں جب تک کہ اس مرض سے شفا نہیں ملتی، پتھری نہیں نکل جاتی۔ جی پتھری۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات جیسے ہم نے کاغذ یہ لکھا اور تعویذ لکھا، اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈالا نا، تو ہوتا یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد جو نا وہ کاغذ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے اب جیسے کاغذ کے ٹکڑے وہ ہو جاتے ہیں۔
تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ وہ ہم اس کو چھان کر جو تعویذ ہے وہ ٹھنڈا کر دیں، اس کا پانی پی سکتے ہیں، یا اس کو مسلسل ڈلا رہنے دیں؟ کب تک پھر یہ تعویذ اس پانی کے اندر ڈلا رہے گا؟ کاغذ کے اوپر جب تحریر ہے تو یہ پانی میں کچھ ٹائم کے بعد نارملی یہ گھل جاتی ہے، یعنی تحریر ختم ہو جاتی ہے، اب کاغذ باقی رہ جاتا ہے. تو اس میں ایک آسان طریقہ یہ رہتا ہے، دیگر تعویذات میں بھی اس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ اس کاغذ کو چھان کر نکال لیں. باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی، حالانکہ بسا اوقات یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کاغذ کے ٹکڑا وہ چلے گیا اندر، وہ ذہن میں خیال نہ آ جائے. تو اس لیے جو چیز آپ کو تشویش میں ڈالے اس کو آپ پہلے سے الگ کر لیں. جس طرح چائے کی پتی سے چھنی وغیرہ سے ہم چھان لیتے ہیں پتی کو، تو اسی طرح آپ اس کاغذ کو چھان کر نکال لیں، اور چونکہ اس پہ تعویذ لکھا ہوا تھا اسے مقدس اوراق میں ٹھنڈا کر دیں اور اس پانی کو استعمال کرتے رہیں. اچھا اب وہ ختم ہو گیا، پھر اب ختم ہو گیا تعویذ پانی بالکل، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوبارہ تیار کرنا پڑے گا تعویذ دوبارہ بنائے. اور ایسا نہیں ہو سکتا اس میں کوئی آسانی کی صورت بتائیں نا بھائی، اب قوم ویسے ہی پریشان ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے اس میں کہ اس میں ہم پانی ملا دیں؟ نہیں، اگر تعویذ پانی بالکل ختم کر دیں گے پھر تو نیا بنانا پڑے گا. ہاں اگر پانی باقی ہے تو پھر تو ملا لیں گے اس میں. اچھا پھر ملا اس میں ایڈ کر لیں. مجھے یوں لگا کہ انہوں نے کہا بالکل ہم نے پانی پی کر ختم کر دیا ہے تو اب کیا کریں، نئے سرے سے وہ تو لکھنا پڑے گا. پانی باقی ہو تو اس میں تو ملاتے رہیں گے. گنجائش کی صورت ہے نا اس میں؟ جی بالکل بالکل ہے جی. یعنی جب تک پانی اس کے اندر ہے تو اس میں ہم تعویذ جو بھی پینے کا تعویذ ہوتا ہے اس میں یہی مدنی چینل کے ناظرین عمل ہے کہ پانی میں جب تعویذ کو ڈال دیا ہے تو اس میں پانی بالکل ختم نہ ہونے دیں، بلکہ کچھ باقی رہے تو اس میں اور ملاتے رہیں یہاں تک کہ وہ پانی چلتا رہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا یابی صحت یابی نصیب ہوگی. اسی کے ساتھ ذوالفقار بھائی کے استخارے کا کہا گیا کہ پریشانی بھی ہے اور نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کہا کہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہی کا اشارہ ہے. اور اس کے لیے وظیفہ ایک تو کاروبار میں برکت رہے، خیر و برکت رہے، روزی میں برکت رہے، اس کے لیے نوٹ فرما لیں نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور روحانی علاج کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کریں، کیونکہ اپنے کچھ مسائل کا جو ذکر کیا اس کے لیے آپ تعویذ لے لیں گھر کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں نصیب ہوں گی اور مشکلات و پریشانیوں سے حفاظت رہے گی. یہ ان کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں وظیفہ؟ کیونکہ میسج پڑھ کر مجھے جی یہ وظیفہ جو بچوں نے میسج کیا جی وظیفہ جو عرض کیا ہے، یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ از خود بھی عمل کر سکتا ہے اور گھر کا کوئی اور فرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے. باقی جو صورتحال تھی نا میسج میں، تو اب جیسے آپ نے کہا کہ والد کی جاب نہیں لگ رہی اور گھر میں یہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. اب دیکھیں بندہ، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، جب معاشی حوالے سے کمزوری آ جاتی ہے نا، جاب نہیں ہے کسی کی، کاروبار جس کا ختم ہو گیا ہے، ملازمت کی تلاش میں، طبیعت میں ایک آ جاتا ہے چڑچڑاپن، غصہ آ جاتا ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ کام کاج میں دل لگتا ہے. یہ طبیعت کے یوں سمجھے طبعی تقاضے ہیں، یہ آ جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی فیلنگ یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب بھی والد صاحب، اب چونکہ ویسے ہی وہ بیچارے آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں کہ روزگار نہیں لگ رہا، اب گھر میں آئیں تو خوب خدمت کیجئے، والدین کا خیال بھی رکھیے، اور اگر بالفرض والد صاحب غصہ کر بھی جاتے ہیں تو لبیک، سر جھکائیں، خاموش ہو جائیں اور مسکرانا شروع کر دیں، خوب خدمت کیجئے تاکہ والد صاحب کو گھر میں آ کر ایک راحت، ایک تسلی، ایک سکون ملے. ہمارے یہاں بعض اوقات معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، تو گھر کے اندر اور ماں باپ سے پھر اس طرح کے معاملات کرنا، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مزید اختلافات، یہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو خدا را یہ جو چند ایک چیزیں ضروری عرض کی، اس کو بھی پیش نظر رکھیے گا. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی جنید بھائی، میرا نام محمد نعیم اتاری ہے اور میرے ایک دوست ہیں، 5 سال ان کی شادی کو ہو گئے، ان کے اولاد نہیں ہے، تو برائے کرم اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. چلے 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، اس کا روحانی علاج آئیے ہم رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو بے اولاد ہوں ان کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दोनों मियाँ बीवी पढ़ें, साहिब औलाद हो जाएंगे। ये वजीफ़ा शाह साहिब ने इरशाद फरमाया। और अब मैं आपको एक मशवरा भी दूँ, आप रूहानी इलाज के बस्ते से इसके तावीज़ भी हासिल कीजिएगा। अपना तारीख़ भाई एक बरकत मैं आपको बताऊँ, 16 साल बताया कि शादी को हो चुके थे, और 10-10 साल, तकरीबन 8-8 साल, 5-5 साल वाले भी वाक़यात मैंने देखे हैं, सुने हैं। काफ़ी वो इलाज करवा कर थक चुके थे। बज़ाहिर कोई ऐसी उम्मीद की सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के तावीज़ात इस्तेमाल किए, अपना रूहानी इलाज करवाया और इसके कुछ मखसूस प्लेटों वाला जो अमल होता है वो करवाया, अल्लाह की रहमत से आज वो साहिब औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इससे बेशुमार वाक़यात हैं। आप जब कॉल चल रही थी और गुफ्तगू हो रही थी तो इसी से मिलता हुआ एक मदनी बहार, एक वाक़या मैं आपको अर्ज़ करूँ। हमारे एक इस्लामी भाई 17 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था, औलाद नहीं थी और घर में मसाइल थे। अब 17 साल हो गए। 17 साल। अंदाज़ा आप लगाएं कि जब किसी के यहाँ मतलब कोई परेशानी हो ना, तो जैसे भी आपने जिक्र किया गुस्सा और चिड़चिड़ापन, तो एक परेशानी के साथ दूसरी परेशानी ये बन जाती है कि नाचाकी नाइत्तेफाकी बढ़ती चली जाती है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और परेशानियों का शिकार थे और करीब ये था कि किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल में मुब्तला होते, रूहानी इलाज के बस्ते से उन्होंने रब्ता किया, तावीज़ात दिए। अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि माशाल्लाह आज वो साहिब औलाद हैं, यक नशुद दोशुद, यानी एक पहले उनके बेटे की विलादत हुई, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की विलादत हुई। अल्लाह पाक करम फरमाया। तो ये मदनी बहारें हैं जो चंद एक हम शायद चंद में से भी कुछ जिक्र करते हैं माशाअल्लाह। तो ये वज़ाइफ भी आपको बताए जा रहे हैं और मशवरे भी दिए जा रहे हैं, तावीज़ात वगैरह भी हासिल कीजिएगा। नईम नाम आपने बताया था ना, इंशाअल्लाहुल करीम मसला हल हो जाएगा। जी मज़ीद चंद एक कॉल्स दीजिएगा। मेरा जुनून भाई से ये करना है कि जो इस वक्त आप वज़ाइफ बता रहे हैं, तो क्या वो वज़ाइफ जो सुनने वाला है उसके लिए भी इजाजत है? माशाल्लाह आपका ये रूहानी प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा जो है ना लोगों की रहनुमाई करता है और बहुत ही ज्यादा लोग इससे फैज़याब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा काम है बताना, और ये जो वज़ाइफ हम आपको बताते हैं ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता फरमाए हुए वज़ाइफ हैं और बड़े कामिल ये वज़ाइफ हैं। तो देखिए होता यह है कि अब जैसे किसी की कॉल आई ना, या किसी का मैसेज आया, किसी ने अपना मसला बयान किया, तो अब हमने उसको वजीफ़ा बता दिया जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी पंसूरा में, दीगर कुतुब और रसाइल में वज़ाइफ इरशाद फरमाए, उसमें से निकाल कर हमने उनको वजीफ़ा बता दिया। तो अब यही मसला अल्लाह न करे नाज़रीन में से अगर किसी के साथ है ना, तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकता है। अब जैसे मदनी पंसूरा बहुत सारे वज़ाइफ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मौजूद हैं, घरेलू इलाज इसमें मौजूद हैं। अब किसी की एक कॉल का आना, मैसेज का आना, गोया कि वो बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हम बताते तो ख़ास मुखातब करके उनको हैं, लेकिन ये वजीफ़ा आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ, दीगर जो शजरे के जो वज़ाइफ होते हैं ना, वो ख़ास अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीदीन के लिए होते हैं, तो वो ख़ास वज़ाइफ मुरीदीन ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो वज़ाइफ बताए जा रहे होते हैं प्रोग्राम में, ये आम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिसका मसला है वो भी पढ़ सकता है, और जो सुन रहा है या बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे, तो उनको भी ये इजाज़त होती है। लेकिन देखिए शर्त इसमें यही है कि जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें तो बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक ही अमल कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल फ़ायदा हासिल होगा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। सर मेरा मसला ये है, मेरे घर में परेशानी है, बीमारियां हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ। तो मैदे की तकलीफ है, बड़े भाई को फालज अटैक हुआ है, घर में परेशानी है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। नाम इन्होंने अपना नहीं बताया। चलें अभी रूहानी इलाज इस हवाले से भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल। इमरान सजाद बात कर रहा हूँ मंडी बावलदीन से। सर मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है, थोड़ा ना कारोबार की बंदिश है कोई। मेरा नाम इमरान सजाद है, फातिमा बीबी। जी इमरान भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं। तारिक भाई इस्तिखारा फरमाइएगा। नाज़रीन आइए कुछ तासुरात हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं, बाय पोस्ट दिए जाते हैं। रूहानी इलाज के बस्तों पर आकर लोग अपना इलाज करवा रहे होते हैं। क्या उनके तासुरात हैं, क्या उनके जज्बात हैं, कैसे लोगों को फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, आइए कुछ मनासिर देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नवीद नुसरत। अच्छा नवीद भाई, ये बताएं यहाँ माशाल्लाह आपका कारोबार है टायरों का, और कैसा कारोबार की सेटिंग है, क्या चल रहा है कारोबार? जी कारोबार तो है माशाल्लाह, ये नहीं है कि नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो कारोबार में उठान होनी चाहिए वो नहीं है। तो कारोबार ठंडा चल रहा है, स्लो चल रहा है, सब परेशान हैं, बीमारी भी और कारोबारी। साहब कोई वसीफ़ा ऐसा बना दें कि हमारे कारोबार में खैर बरकत हो और जो भी दुख बीमारी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए।
दूसरी बात ये कि मेरे को 2-2.5 साल से जो है सर्वाइकल पेन है, तो उसकी वजह से पूरा खिंचाव आता है उल्टे हाथ में और चक्कर भी आते हैं। आपको ऐसा वजीफा बता दीजिए जो ये मेरा जो है ना ज़रा तकलीफ़ चली जाए। देखिए परेशानी और चक्कर आना, दिमाग घूम जाना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत है ये मेरे अंदर। कोई अच्छी लगती नहीं है बात, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जुनैद भाई, इनको कोई वजीफा बताएं कि ये खिंचाव भी होता है, इनको चक्कर भी आते हैं, दिमागी थोड़ी प्रॉब्लम है और चिड़चिड़ापन भी होता है, इसका कोई वजीफा बता दें। मेरा नाम आदिल है। जब मैं घबराता हूँ तो मेरे अल्फाज फंस जाते हैं, तो इसका कोई वजीफा बता दे कि ना जिससे लोगों को फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। सही है। अच्छा, घबराहट में होता है, बाद औक़ात बंदा घबरा जाता है और सही तरह अल्फाज ज़बान से नहीं निकल जाते और बाद औक़ात ज़बान में लुकनत भी आना शुरू हो जाती है, अटक अटक कर बोलना शुरू करते हैं। ये होती है कैफियत इस तरह। चलें, आप सूरह तौहा की ये 4 आयत नोट कर लीजिएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयतें सूरह तौहा की आयत नंबर 25, 26, 27 और 28। ये हर नमाज के बाद या तो 7 मरतबा या फिर 1 मरतबा ये पढ़कर आप पानी पे दम करके आप पी लिया करें। आपकी जो भी अभी जैसे ज़बान में अल्लाह न करे लुकनत है, अल्फाज की अदायगी सही तरह नहीं हो पाती, घबराहट में अल्फाज जैसे होता है ना बाद औक़ात लोग चबाना शुरू कर देते, तो ये पढ़ लिया करें, पानी पे दम करके पी लिया करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अल्फाज की अदायगी साफ़ और वाज़ेह हो जाएगी। ये कुछ इस्लामी भाई थे, आपने मुख्तलिफ अपने तबाई हवाले से बताया था कि तबीयत में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जिस्म में खिंचाव होता है और गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पर। आप मदनी काफ़िले में सफ़र करें, क्योंकि देखें एक नफसियाती तौर पर यह असर पड़ता है कि बंदा जब एक ही रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है ना, अब सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, फिर घर के मसले मसाइल हैं, ऑफिस के मसले मसाइल हैं, सुबह उठे ये काम किया, शाम को वापस घर आए, फिर घर के वक्त गुजारा, फिर सुबह हुई, फिर उसी के मुताबिक रूटीन के मुताबिक चल रहे होते ना, तो तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अपने माहौल को थोड़ा चेंज करें। अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मदनी काफ़िले में ज़रूर सफ़र करें और इल्म दीन सीखने की नीयत से सफ़र करें। आबो हवा चेंज होगी और मकाम तब्दील होगा, थोड़ी सी रूटीन आपकी चेंज होगी ना, तबीयत में एक इत्मीनान, एक सुकून, एक अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपको आ जाए, आपको खुद भी फ़ायदा हासिल होगा, ज़हनी तौर पर आप मजबूत भी हो जाएंगे। ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, ये सब माशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब ये सवाल करें तो वीडियो चल रही थी, इसको सुनते हुए मेरे जहन में जो चीज़ आ रही थी कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि बंदा खुद ये कह रहा है कि मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, ये दूर हो जाए। वगरना जिनका ये मिजाज बन जाता है तो वो अव्वलन तो तस्लीम ही नहीं करते कि हमें गुस्सा आता है या मैं चिड़चिड़ापन, भाई मैं तो सही बात कर रहा हूँ, मैं तो दुरुस्त कह रहा हूँ। नहीं, ये कहना इनका, ये इनके लिए पॉजिटिव साइन था कि मेरे अंदर ये आदत है, ये आदत ख़त्म हो जाए। तो इट मीन्स अगर ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश के लिए अमल बताया गया, मदनी काफ़िले का सफ़र और हफ्तावार इज्तिमा इंशाल्लाह। और वजीफ़ा भी चले मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आप ला हौल शरीफ 60 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। ये एक आयत सवाल था कारोबारी बंदिश के हवाले से कुछ पूछ रहे जी। इमरान सज्जाद भाई थे, इन इस्तिखारा इनका किया गया काम के हवाले से। उन्होंने पूछना चाहा कि मुश्किलात और परेशानियां हैं कि कोई बंदिश वगैरह का मामला है या क्या परेशानी है। इमरान सज्जाद भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, जो कारोबारी मुश्किलात का आपने जिक्र किया, इनमें कोई भी बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह पाक आपके साथ खैर वाला मामला फरमाए। आप ये वजीफ़ा नोट कर लें, नमाज चाश्त की अदायगी के बाद 100 मरतबा 100 टाइम या बासितु अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये वजीफ़ा करें, ये अमल करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। और रूहानी इलाज के बस्ते से आप ज़रूर रब्ता करें। जो भी आपका कारोबार है, काम का सिलसिला है, वहाँ पर लगाने के लिए आप तावीज़ात भी हासिल कर लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। वैसे बंदिश का तोड़ वगैरह होता है, कोई अगर ख़ुद करना चाहे तो क्या तरीका है बंदिश का तोड़ का? जी, ये तो इनका जो इस्तिखारा था इसमें कोई बंदिश का मामला नहीं था। अगर कोई बंदिश वगैरह का मामला किसी के साथ हो या वैसे ही दिल में ये ख्याल आ रहा है, तो रूहानी इलाज के बस्ते से एक ख़ास अमल दिया जाता है जिसे बंदिश का तोड़ वाला अमल भी कहते हैं। कारोबारी बंदिश वगैरह तोड़ने के लिए, या जो है फैक्ट्री है, दुकान है, इवन के मकान है, तो ये किसी भी जगह पर ये अमल किया जा सकता है। बड़ा ही आसान भी है, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, वगरना मतलब कोई भी चीज़ जब कोशिश ना करें तो फिर वो आसान से मुश्किल की तरफ हो जाती है। तो इन मानों का आसान है कि करें तो हो जाएगा। नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले ये अमल करना हैगा। और अमल ये है कि अगर दुकान है उस जगह पे ये करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री है या गोदाम है या मकान है, तो वहाँ गेट पर पहुँचकर खड़े होके सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरत की तिलावत करें और फिर
5 قدم پیچھے ہٹیں اور چپل جو پہنے ہوئے ہیں ان چپلوں کو اتاریں اور آپس میں جس طرح مٹی جھاڑتے ہیں اس طرح آپس میں دونوں کو ٹکرائیں اور مٹی کو جھاڑیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس مکان ہے یا گھر ہے یا کاروباری جگہ ہے جو بھی وہاں داخل ہو کر آپ اس کے چاروں جانب اس کے اندر دھونی دے دیں۔ آپ کے پاس لوبان وغیرہ، اگر لوبان نہیں ہے تو اگربتی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اگربتی سے اس جگہ کی مکمل دھونی دے لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اگر کوئی بندش وغیرہ ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جو چپل پہننے ہیں وہ چپل ایسی ہوں کہ جن کا تلوا جو ہے وہ لیدر کا ہو، چمڑے کا لیدر جو ہوتا ہے، سول ہوتا ہے، یہ ہو، پلاسٹک وغیرہ کی چپل نہ ہو، تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ خود بھی کر سکتے ہیں اور گھر کا کوئی دیگر فرد میں سے بھی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی دکان جو ہے یا ایسے مقام پر ہوتی ہے جو کہ پلازا ہے، مارکیٹ ہے، اور وہ کھلنی نہیں ہے، تو ایسے میں اگر ممکن ہو سکے تو وہاں کر لیں، وگرنہ کم از کم ایٹ لیسٹ اپنے گھر پر ہی آپ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس کی بات گھر پہ عمل کریں گے تو کاروبار کی بندش کا توڑ ہو جائے گا انشاءاللہ، جن کے لیے پاسبل نہ ہو، جہاں بعض اوقات ہوتا ہے مارکیٹیں جیسے 10 بجے 12 بجے، تو میں نے ایسی درس کیا کہ بعض مارکیٹیں اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ایک لا ہے کہ اس کے مطابق ہی وہ کرے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، صبح فجر کے بعد کا آپ نے بتایا، فجر کے بعد کوئی عمل کرنے جائے، مارکیٹ بازار جائے، تو پتہ چلے کوئی لوٹنے والا ہے کیا، جہاں اس طرح کے خطرات ہوں تو پھر اس عمل کو اپنے مکان میں اپنے گھر پہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ دھونے کا بھی سلسلہ ہو جائے گا اس پر۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ واقعی آزمائش ہوتی ہے، جو ان مسائل میں گھرا ہوتا ہے، جس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے نا، وہی سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو۔ تو بہرحال ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میسیجز ناظرین آپ کے کثیر تعداد میں آئے ہیں، اب چونکہ وقت اختتام کی جانب میں کوشش کروں گا کہ چند ایک میسیجز میں آپ کے شامل کر لوں تاکہ یہ روحانی علاج آپ کے بیان کر دیے جائیں۔ یہ کشمیر سے ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں، زبیدہ نام ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام عطاء الرحمن ہے، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے، اور اپنا گھر بھی نہیں ہے اور رشتے بھی نہیں ہو رہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے تو 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں، مگر دوران وظیفہ کوئی بات چیت بالکل نہیں کیجیے گا، بغیر بات چیت کی یہ وظیفہ مکمل کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اور گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کا ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر دم کریں، اور یہ دم کیا نوا نمک کھانے میں، سالن میں آپ ملا لیں، جو افراد یہ کھانا کھائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بلند آواز سے سلام کرنے کی عادت بنائیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں، آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے، رزق میں برکت بھی رہے گی اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میری بہن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چیزوں کا سایہ ہے، اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ شریر جنات اور ان کے اثرات وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں نا، یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں روزانہ، اور بہن کو کہیں کہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کریں، اور گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 سال کا بچہ ہے اور سوتے ہوئے بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا، آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہیں 4 سورتیں، پہلی سورت قرآن پاک کی اور آخری تینوں قل، یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ، بچے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے یا جن کی کالز رہ گئی ہیں، تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ بھی کر لیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے، استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر جن کے میسیجز آ چکے ہیں، جن کے کمنٹس آئے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل فردن سب کو بھی رپلائی مل جائے گا۔
آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر نوٹ کیجیے گا 021371717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا۔ گھر بیٹھے تعویذاتی عطاریہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایڈریس نوٹ فرما لیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، بے سکونیاں، بے قراریاں دور فرما۔ ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔